الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں تمام جو ہمارے ساتھی ورکر شہید ہوئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے جب اطلاع ملی تو میں چترال سے واپسی پر تھا اور اس کے فوراً بعد ہمارے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا رابطہ ہوا۔ ان کی ہدایات بھی یہی تھی کہ آپ فوراً وہاں پہنچیں، لیکن تیمرگرہ پہنچتے پہنچتے ہمارے بہت سارے ساتھی اس میں شہید ہو چکے ہیں، جس کی کنفرم تعداد تو معلوم نہیں ہے ابھی تک، لیکن اندازتاً تقریباً کوئی 75-80 کے قریب ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور 150 سے اوپر ساتھی جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن کو یہاں تیمرگرہ ہاسپٹل لایا گیا ہے یا اس طرف پشاور لے جایا گیا ہے۔ فوری سطح پر ہم نے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا، وہاں سے پشاور منتقل کیا زخمی کو، اور تمام ہسپتالوں میں پشاور میں اور اس کے گرد و نواح میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکروں کو محفوظ کر سکیں، اور جو ساتھی شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے ورکرز، ہمارے نوجوان ساتھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس واقعے پر میں اپنے ساتھیوں کو پیغام دوں گا کہ حوصلے سے کام لیں، تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ ہمارے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، باجوڑ میں اس سے پہلے بھی ہمارے 19 علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ کلنگ کے طور پر ہوئے، اب جو ہے کوشش کی گئی ہے، لیکن بہر کے ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کو اپنا موقف پیش کرے گی۔ اس وقت چونکہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، میں اپنے ساتھیوں کو گزارش کروں گا کہ وہ تحمل اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ مکمل تحقیقات ہوں، اور جو بھی تحقیقات ہوں گی ان لوگوں کو پیپر کردار تک پہنچائے گی۔ تھی اس وقت ہمارے اس ہاسپٹل میں یا دیگر ایسی جگہ جہاں پر مریض ہے وہاں خون کی ضرورت ہے، تو جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کو چاہیے کہ وہ پہنچیں اور یہاں پر خون کا عطیہ دیں۔